السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری امت کی بدحالی کی سب سے بڑی وجہ جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے قرآن سے تعلق توڑ لینا۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑا ہوا ہے، لیکن جو چیزیں قرآن سے تعلق توڑتی ہیں اگر ہم ایک بار ان کو دیکھیں تو شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے، ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہے، ہم کیوں پریشان اور بدحال ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہیں گے انہوں نے میری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا تعلق قرآن سے کیسے ختم ہوتا ہے۔ 5 points آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو، 5 چیزیں جس سے ہمارا قرآن کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ 5 چیزیں نہیں کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارا تعلق ختم ہو رہا ہے تو ہم کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو کہ اگر ہم نے قرآن کو سننا چھوڑ دیا ہے، اکثر کر کے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تو ہیں، لیکن اگر ہم نے قرآن سننے کی عادت نہیں ڈالی ہے اس کا مطلب ہم قرآن کو پیچھے ڈالتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے میوزک سے۔ جب ہم کار میں ہوتے ہیں، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، جب ہم فیملی فنکشنز میں ہوتے ہیں، جب ہم شادی بیاہ میں ہوتے ہیں، ہم قرآن سننے کی سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمیں میوزک سننا زیادہ پسند آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہمارا قرآن سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ قرآن سب سے زیادہ انسان کے دل کو سکون دینے والی چیز ہے۔ تو اگر ہماری قرآن کی تلاوت ہمارے سننے میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے، ہم وقت نہیں دے پاتے ہیں، ہمیں کبھی سکون نہیں ملتا ہے، ہم کبھی بھی اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں، اٹ مینس وی آر ابنڈننگ دا قرآن۔ اس کا مطلب ہے ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے قرآن سے تعلق کب ختم ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن میں پڑھتے تو ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، مگر اس کو اپنی زندگی میں فالو نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، لیکن ہم غیبت کرنا ابھی بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ہمیں پتہ ہے غصہ کرنا حرام ہے، کبھی کبھار آ گیا تو بات الگ ہے، غصہ کرنا حرام ہے، کنٹینیوسلی ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیشہ ہم غصے میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ تکبر سے بات کرتے ہیں، ہم ہر وہ حرام کام کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ حرام کمائی ہے لیکن ہم کرتے ہیں۔ اگر ہمارا قرآن پڑھنا ہم کو حرام حلال کی تمیز نہیں دے رہا ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم آج بھی چوری کی لائٹ جلا رہے ہیں، اگر ہم آج بھی بے حجاب ہو کے گھوم رہے ہیں، اگر ہم آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم آج بھی لوگوں پر بہتان لگا رہے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں کو برے ناموں سے پکار رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن میں منع ہے، تو اگر ہم یہ چیزوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، یہ حلال چیزیں نہیں کر رہے ہیں، تو وی آل ہیو ٹو بی ویری الرٹ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور یہی ہماری بدحالی کی وجہ ہے۔ صرف قرآن کو پڑھنا، ریسیٹیشن کرنا قرآن کو ماننا نہیں ہے، قرآن کو پکڑ کر چلنا نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے سورہ النساء میں جس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو ہمارا جج بنا کے بھیجا ہے، یعنی کہ ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کرو۔ اکثر ہم اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہوئی تو ہم نارمل کورٹس میں جا کے فیصلے لیتے ہیں، شریعت کیا کہہ رہی ہے ہم سے ہم بھول جاتے ہیں۔ چاہے وہ ہسبینڈ ہو، مہر دینے کا مسئلہ ہو، بیوی ہو، خلا لینے کے وقت مہر نہیں لینے کا مسئلہ، ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا، ہماری پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ میراث بانٹنے کا سمے آیا، وقت آیا، ماں باپ کے حقوق کا وقت آیا، باپ کو جائیداد بانٹنی ہے، یتیموں کا کیا حق ہے، غریب غربا کا کیا حق ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے فیصلوں میں بھی قرآن کا ہی سہارا لینا ہے۔ قرآن کے اکارڈنگلی اگر ہمارے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ قرآن ہماری زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ قرآن کو صرف برکت کے لیے ہم اگر ریسیٹیشن کرتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے فائدے ہوں گے، لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کی تفسیر نہیں جان رہے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے، یہ کافروں سے بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ہم کو سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا حکم آ رہا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سن لو، یعنی کہ وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پہ ایمان لانے کے بعد لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ کافی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان سے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم ہو، لیکن کچھ چیزیں، کچھ احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے اتارے ہیں۔
اس پہ ہم سب کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، اس پہ ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم غور فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں قرآن پہ تو قرآن ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے۔ جب صرف ہم یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ آج سورہ یاسین پڑھیں گے تو برکت ہو جائے گی، تو برکت ہی ہوگی، لیکن ہماری زندگی میں وہ قرآن کا نور نہیں آئے گا، ہماری زندگی میں قرآن کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں آتی ہے۔ Fifth is like we don't believe that Quran has the cure for all the diseases. قرآن شفا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں شفا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں دوا نہیں کرنی ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، بالکل نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، سورہ فاتحہ ہو گئی، سورہ بقرہ کے آخری رکوع ہو گیا، چارکل ہو گئے، یہ ساری دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے علاج کے لیے اتاری ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر اور اس کی کتاب پر پورا توکل رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کے دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا اس میں شفا ہے۔ بے شک آپ دوائیں کھائیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، مگر یہ مت بھولیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ کیا اس میں شفا دینے کا، تو انشاءاللہ ہم کو اس سے شفا بھی ملے گی، کیونکہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ جس وقت ہم یقین کر لیں گے اس وقت یہی قرآن ہمارے دلوں کے لیے بھی شفا بن جائے گا۔ جو ہمارے قلب کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ہم چاہ کر بھی نہیں چھوڑ پاتے ہیں، گناہوں سے نہیں بچ پاتے، اور ہمارے جسم کی بیماریوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ ہم بھول گئے ہیں، ہمیں یقین ڈاکٹروں پہ زیادہ ہو گیا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ دوا کرو، علاج کرو، لیکن پہلا یقین اللہ کی کتاب پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔